الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد فذلك الجهاد ففيه مصرعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محترم علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج بتاریخ 15 جمادی الثانی 1432 ہجری مطابق 18 مئی سن 2011 عیسوی کے اس اجلاس میں جو المکتب التعاونی للدعوہ والارشاد و توعیۃ الجالیات الخبر جو سعودی عرب کے مشرقی زون میں منطقہ شرقیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے واقع ہے، اس کے زیر اہتمام جو یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، اس میں جس موضوع پر خطاب کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے آفات نظر، نگاہوں کی آفتیں، نظروں کی ہلاکتیں اور اس کی بلائیں. اس موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں اور حالات اور اقوال سلف اور آثار کی روشنی میں اور کچھ واقعات کی روشنی میں میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارشات لے کر کے آیا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اپنے نظروں کی اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حالات دور حاضر کے جو فتنے ہیں اور جو بھی آفتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان آفتوں سے ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی، اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی، اور ہمارے بچوں کی سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، میں تہہ دل سے اللہ عز و جل کے شکریہ کے بعد مشکور اور ممنون ہوں مکتب دعوہ ارشاد الخبر کے مدیر اور ان کے اراکین، اور بالخصوص اپنے فاضل گرامی قدر دوست بھائی فضیلت الشیخ عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ کا، کہ انہوں نے اس ناچیز کو اس پروگرام کے لیے دعوت دی اور میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے. اور اسی لیے بڑی سعادت مجھ کم علم کے لیے بھی ہے کہ آج ہمارے درمیان آپ حضرات کے سامنے، اور چونکہ آپ ہی کے عزیز اور محترم معزز مکرم فضیلت الشیخ منیر قمر حفظہ اللہ تشریف رکھتے ہیں، یہ بڑی سعادت اور خوشی کی بات. میں ان کا بھی مشکور ہوں
اور ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس اجلاس میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی بھائیوں دوستوں کا اور اپنے بہن بیٹیوں کا بھی، کہ انہوں نے بھی اپنے زندگی سے یہ وقت قیمتی نکال کر یہاں تشریف لائے آپ سب، اور قرآن اور سنت کی باتوں کو سننے کے لیے ایک تڑپ اور ایک جذبہ لے کر کے یہاں آئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے میزان حسنات میں بنائے، اور آخرت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ میں اور اپنے موضوع کی وضاحت کروں، ایک درخواست میں یہ کروں گا کہ اپنے موبائل سوئچ آف کر لیں اور بالکل بند کر لیں، اور یا سائلنٹ کر لیں، اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن و دماغ کو میرے حوالے کریں، تاکہ میں انہیں کچھ دے سکوں، ان پہ کچھ تحریر کر سکوں، اور آپ جب یہاں سے اٹھیں اور جائیں تو آپ کچھ لے کر کے جائیں، اور معلوم ہو کہ ہم آج کسی درس میں گئے تھے، کسی اجلاس میں گئے تھے، اور آج ہم نے کچھ سنا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ باتیں بہت زیادہ ہوں گی، عمل کرنے والے کم ہوں گے۔ تو آج ہم باتیں بہت سنتے ہیں، بہت کرتے ہیں، تقریریں، محاضرات، دروس، لیکچرز، کانفرنس بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن عمل کرنے والے جذبے ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس آفت سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اسلام کے اندر بے شمار خوبیاں، آئیے میں موضوع کے اندر داخل ہوتا ہوں۔ اسلام کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں، جن خوبیوں کا اگر ہم احصا کریں، شمار کریں تو بہت مشکل ہے، اور ہم نہیں کر سکتے۔ انہی خوبیوں میں سے بہت ساری اچھی اور بہت ساری پیاری اور بہت ساری عظیم خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی یہ بھی ہے کہ وہ جہاں کسی خاص چیز سے کسی اپنے ماننے والوں کو منع کرتا ہے، اسلام کسی خاص چیز سے اپنے ماننے والوں کو روکتا ہے، یا اس خاص چیز کو حرام کہتا ہے، یا اس خاص چیز کی طرف آنے سے لوگوں کو منع کرتا ہے، وہیں پر اس خاص چیز تک پہنچنے کے لیے جو بھی وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں، یعنی اس منع کردہ یا حرام کردہ شے تک پہنچنے کے لیے یا اسے پہنچانے کے لیے جو وسائل اور جو ذرائع ہوتے ہیں، ان سے بھی اسلام لوگوں کو منع کرتا ہے اس کے قریب جانے سے اور اسے اختیار کرنے سے۔ جس طرح اس چیز کو حرام کہتا ہے، اسی طرح اس چیز تک پہنچنے والے جو وسائل ہیں اور جو ذرائع ہیں انہیں بھی وہ حرام قرار دیتا ہے، اور اس کی کئی ایک مثالیں قرآن میں، احادیث کے اندر موجود ہیں اس وقت، اور شریعت مطہرہ کی بہت ساری چیزوں میں موجود ہیں، لیکن میں اس وقت صرف ایک مثال جو ضرورت بھی ہے اور کھانے میں نمک کے برابر ہے، نمک کی طرح ہے، اس ایک مثال کے سہارے سے میں اپنی بات کو آپ کے دماغوں میں بٹھانا چاہوں گا۔ وہ ایک مثال شرک باللہ لے لیں آپ، کہ شرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں کسی بھی مخلوق کو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی سے بڑی مخلوق ہو، ساجھیدار بنانا، پارٹنر بنانا، شریک بنانا، اسلام نے اس کو ظلم عظیم قرار دیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے کرنے والے پر جہنم کو واجب قرار دیا گیا اور جنت کو حرام قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو آدمی بھی شرک کرتے ہوئے مر گیا، اللہ سے شرک کی حالت میں اس نے ملاقات کی، اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی ہے، اور ومأواہ النار، اور جہنم اس کے اوپر واجب ہو چکی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور یہ جو سفارش اور شفاعت اور وسیلے کے طفل تسلیوں اور بھول بھلائیوں میں لوگ جیتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وما للظالمین من انصار، ان مشرکوں کا، ان ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، سب جگہ سے دھتکار دیے جائیں گے، پھٹکار دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شرک باللہ کو اتنا بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تبارک تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں معاف کرے گا۔ ان آیات بینات سے مکمل طریقے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شرک یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے گناہ تک پہنچانے والے جو ذرائع ہیں، وسائل ہیں، آدمی جب جو چیزیں یہاں تک پہنچاتی ہیں، آئیے ان میں سے کسی ایک چیز کو ہم لے لیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو اس شرک باللہ تک آدمی کو پہنچاتی ہیں، ان میں ایک چیز آپ لے لیجئے جس کو اسلام نے بتایا ہے، قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی موجود ہے کہ اسلام نے جہاں شرک باللہ سے روکا ہے، وہیں ان ذرائع اور ان اسباب کو بھی حرام قرار دیا ہے اور اسے بھی بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ شرک کا آغاز کہاں سے ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس دور سے ہوا، آپ سب کو معلوم ہے۔ اگر میں پوچھوں تو آپ کہو گے کہ سب سے پہلے شرک کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا، اور نوح علیہ السلام کے زمانے سے اس کا آغاز ہوا۔ کیسے ہوا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ رجال صالحین تھے، نیک لوگ تھے، ان کے مابین رہا کرتے تھے اس قوم کے اندر۔ جب وہ مر گئے تو ان کی قبریں بنا دی گئیں، پھر اس کے اوپر پتھر رکھ دیے گئے، پھر شیطان نے 200-300 برس کے بعد دلوں کے اندر ڈالا کہ یہاں تمہارے باپ دادے نذر و نیاز چڑھاتے تھے، انہیں وسیلہ بناتے تھے، ان سے سفارش کرتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری کے اندر یہ پوری تفصیلات موجود ہیں کہ تو اللہ یعنی یہاں سے شرک کا آغاز ہوا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا، اب لوگ اس کی قبر پہ بیٹھنے لگے اور وہاں مجاوری کرنے لگے، ان کو فریاد رس سمجھنے لگے، انہیں حاجت روا سمجھنے لگے، اور ان کو بہت بڑا مشکل کشا سمجھنے لگے، اور وہاں نظر و نیاز اور چڑھاوے بھی شروع ہو گئے۔ چنانچہ آپ دیکھیے، یعنی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قبر پرستی سے شرک کا آغاز ہوا۔ قبر پرستی شرک کی جڑ ہے، قبر پرستی شرک کی بنیاد ہے۔ غلو فی الصالحین، نیکوکار لوگوں میں صالحین کی شان میں غلو کرنا، یہ شرک کا سبب ہے، ذریعہ ہے۔ یہاں سے آدمی شرک باللہ کرتا ہے۔ سمجھ میں اب بات آئی؟ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر گئے اور مسلمان پڑھے، اور شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے ابتدائی اسلام میں، شروع اسلام میں تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ اللہ، آپ غور کریں، کیوں؟ خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، انہیں پتہ ہے، انہیں اللہ نے بتلایا ہے کہ یہ ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ اگر ان کے دلوں کے اندر توحید راسخ کرنا چاہتے ہو، اگر انہیں توحید کے اوپر مضبوط بنانا چاہتے ہو، تو ضروری ہے کہ ان تمام ذرائع سے بھی ان کو روک دو، منع کر دو جو ذریعے شرک باللہ تک پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ابتدائی اسلام میں شرک باللہ کرنے سے لوگوں کو، زیارت قبور کرنے سے لوگوں کو منع فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا، لیکن جب پیغمبر اسلام ہادی برحق نے یہ دیکھ لیا کہ لوگوں کے دل توحید میں مضبوط ہو چکے ہیں، راسخ ہو چکے ہیں، عقیدے ٹھوس ہو چکے ہیں اور بالکل کالحجر ہو چکے ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، تب اللہ کے نبی نے فرمایا اب میں تمہیں قبروں کی زیارت سے جو منع کیا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہاں جا کر کے دعائیں کرو، وہاں جا کے سجدے کرو، وہاں جا کے مٹھائیاں ناریل پھوڑو، اور وہاں جا کر کے چادریں چڑھاؤ، وہاں بھنگڑے جاڑو، وہاں قوالیاں گواؤ، وہاں عورتوں کو لے جا کر کے وہاں موج اور مستیاں کرو، ڈیگیں ٹھنکواؤ، کھاؤ پیو مست رہو۔ اس لیے نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ وہاں پہنچ کر تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ ایک روایت میں ہے فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ، اس لیے کہ وہاں پہنچ کر تمہیں موت یاد آئے گی۔ قبرستان جا کر کے دیکھو جہاں سناٹے ہی سناٹے ہیں، گورستان میں دیکھو شہر خاموشاں ہیں، ایک شہر آباد ہے لیکن سب خاموش، سب خاموش، بالکل سناٹا۔ وہاں جا کر کے آدمی سوچتا ہے، غور کرے کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے، ہمارے منہ کے اندر بھی مٹی ڈالی جائے گی، ہم بھی کندھوں کے اوپر لد کر کے یہاں آئیں گے اور ہمیں قبر کے اس گڈھے کے اندر، تاریک گڈھے کے اندر دفن کر دیا جائے گا، تب اس کے رونگٹے کھڑے ہوں۔ یہ چیزیں آپ کو ان بنی بنائی قبروں، درگاہوں، مزاروں کے اوپر نہیں نظر آئیں گی۔ وہاں جا کر کے موت یاد آتی ہے۔ بتاؤ، مزاروں پہ جا کر کے، درگاہوں پہ جا کر کے وہاں موت نہیں یاد آتی، وہاں تو پتہ نہیں کیا کیا رنگینیاں یاد آتی ہیں، ہاں وہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہو، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں شرک باللہ تک پہنچانے کا جو ذریعہ تھا اس سے روکا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا، یعنی وہ ذرائع، اور آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں جا کر کے وہ تمام اللہ بلا کی جائیں، علائیں بلائیں کی جائیں جو آج ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت دی زیارت قبور کی، لیکن اس کے لیے کچھ پابندیاں لگا دی گئی۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے پابندی لگائی، وہاں میلہ ٹھیلا نہ لگاؤ، وہاں جا کر کے صاحب قبر کی مجاوری نہ کرو، وہاں اعتکاف مت بیٹھو، قبروں کو پختہ مت بناؤ، وہاں جا کر کے اس کو رنگ و روغن مت کرو، قبروں کو گچ مت کرو، قبروں کے اوپر روشنی مت کرو، قبروں کے پاس جا کر کے چراغاں مت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدع قبرا مشرفا الا سویتہ ولا تمثالا الا طمستہ، جاؤ جہاں کہیں بھی اے علی تمہیں اونچی قبر نظر آئے اس کو پست کر دو، اس کو پست کر دو، اور جہاں کہیں تمہیں تصویریں نظر آئیں انہیں مٹا دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا، لیکن پابندی بھی لگائی کہ جو چیزیں وسائل شرک تک پہنچانے والی ہیں وہ تمام سب چیزیں حرام، وہ بھی حرام قرار دی گئی۔ قبروں کو پختہ بنانا بھی حرام ہے، عمارتیں بنانا بھی حرام ہے، چادر چڑھانا بھی حرام ہے، پھول پتیاں بھی چڑھانا حرام، اس کے اوپر وہاں جا کر کے دعائیں مانگنا، وہاں جا کر کے بیٹا بیٹی مانگنا، حاجت روائی کرنا اور وہاں کروانا، اور وہاں جا کے مشکل کشائی کے لیے ان کو آواز دینا، وہاں مٹھائیاں اور پتہ نہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ تمام سب جوڑ لی گئی۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر حرام قرار دی گئی ہیں۔ حرام ہے وہاں چراغ اگربتی وغیرہ سلگانا، جہاں آج منو کیوڑے اور گلاب سے باقاعدے دھلا کر اور باقاعدے ہمارے یہاں اس کو لوگ تبرک سمجھ کر اور آب زمزم سے زیادہ مبارک سمجھ کر کے اس کو پیتے ہیں۔ اور جب بات کرو بولو اور ان مسلمانوں کو سمجھاؤ، آپ جیسے لوگ سب اس میں سب شریک ہیں، ان کو بولو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیفوں میں نہ جانے کہاں کہاں وہ لوگ منہ مارتے ہیں اور کن کن لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر آپ کے خلاف سازشیں کر کے کہ جناب علی یہ بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، یا اولیاء کی شان میں توہین کرتے ہیں، یہ اماموں کو نہیں مانتے، یہ فلاں کو نہیں مانتے، اور سارا الکفر ملت واحدہ، کچھ نہیں تو پھر مائی باپ حکومتوں کو آواز دیتے ہیں، پھر آپ کے خلاف ایک سازش شروع ہو جاتی ہے۔ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو سمجھاؤ جہنم کی طرف مت جاؤ، وہ جہنم کا راستہ ہے، یہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ مسلمانیت ہے۔ اللہ سے ڈرو، اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنے والے ہو، ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر اللہ کے ہاں پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا ہے۔ کوئی تمہاری قبر میں نہیں جائے گا، ہاں نہ حکومت جائے گی، نہ پولیس، نہ سلطنت، نہ عدالت، نہ کوئی، یہی سب کچھ۔ یہ پیٹ کے لیے اگر یہ تمام سب چیزیں کرتے ہو تو اس کے لیے توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، کس بیانی سے کام لیتے ہیں، اتہامات، تہمتیں، پتہ نہیں کیا کیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ شیطان نے انہیں گمراہ کیا، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ افسوس ان عوام پر نہیں ہے، افسوس ان جب و دستار پر ہے، افسوس ان جو ہے کیا کہتے ہیں لمبی چوڑی داڑھیاں اور لمبے چوڑے چگے پہننے والے اور لمبے چوڑے شیاطین پر ہے، جو علماء بد ہیں، برے علماء ہیں، جو اس نبی کی پیاری پیاری امت کو مسجد اور اللہ کی چوکھٹ دکھلانے کے بجائے غیر اللہ کی چوکھٹوں پہ لے جا کر کے ان کو جھکاتے ہیں اور انہیں سجدے کرواتے ہیں۔ افسوس تو ان کے اوپر ہے، افسوس تو ان کے اوپر۔ ہمارا پیر کہا کرتا تھا، ارے یہ وہابی بزرگوں کو نہیں مانتے، ذات کا غیر مسلم بھی جو ہے کیا کہتے ہیں اولیاء اللہ کو مانتا ہے۔ یہ دلیل تھی اس کی اولیاء اللہ کو منوانے کی کہ وہابی نہیں مانتے بزرگوں کو، لیکن دیکھو غیر مسلم بھی جو ہے کیا کہتے ہیں اولیاء اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اولیاء اور صالحین کے ماننے کی۔ سوچیں یہ اس طرح سے، اب یہ دلیل، وہ تو بیچارہ کنکر پتھر کو بھی مانتا ہے، بھائی پوچھتا ہے وہ تیرے اولیاء کی کیا بات ہے، وہ تو ہر حرکت کرنے والی چیز کو اپنا معبود سمجھتا ہے بیچارہ، اسے جہاں بھی فائدہ ملتا ہے اس کو سمجھتا ہے یہ ہمارا بھگوان ہے، یہ ہمارا اللہ ہے، یہ ہمارا معبود ہے، وہیں وہ سجدے کر لیتا ہے، سورج چاند کو پوچھتا ہے، دریا بہاڑ سب کو پوچھتا ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہمارا اسلام بھی وہی کرنا شروع کر دے، استغفر اللہ، نہ ہرگز نہیں۔ تو اس لیے اے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو اور اللہ سے ڈرو، اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام سب چیزیں بتلائیں، کیا جتنی بھی اونچی قبریں ہیں کیا کر دو اس کو، ہاں مسمار کر دو۔ یہ ایک دفعہ نہیں، میں 10 دفعہ کہوں گا، اس لیے کہتا ہوں میں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر ہمارے ہی یاروں نے، بھائیوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے عدالت میں کہا کہ معراج ربانی کہتا ہے قبروں کو بم بلاسٹ کر دو، قبروں کو ڈھا دو۔ معراج ربانی نے کہا قبروں کو ڈھا دو، معراج ربانی کے باپ کا دین ہے
یہ اسلام معراج ربانی کے دادا کا ہے؟ لیکن نہیں، بدکار اور بدماش مولویوں نے نہیں بتلایا، نہیں سمجھایا، گندے برے مولویوں نے، تو جاہلوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہے بلکہ معراج ربانی کا حکم ہے۔ استغفر اللہ، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ کس کا؟ بولو، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ لا تدع قبرا مشرفا الا سویتہ، اونچی قبر اونچی ہو، اللہ کے نبی نے قبر کی بھی ایک حد متعین کی ہے، ایک بالشت ہو، اگر اس سے اونچی ہو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو پست کر دو، چہ جائے کہ جناب عالی سنگ مرمر اور اینٹ اور گارے اور سیمنٹڈ بنائے جائیں، اس کو پختہ بنایا جائے، وہ ہوتا تو آپ تو پتہ نہیں کیا حکم دیتے ہیں۔ تو میں یہ حرکتیں عدالتوں میں، کورٹوں میں، کچہریوں میں جا کر کے یہ تمام سب شکایتیں کرتے ہیں کہ بابا کے مزار کو ڈھانے کی بات کر رہا، بم بلاس کی بات کر رہا ہے معراج ربانی۔ استغفر اللہ، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ اللہ کے نبی کا، اور اللہ کے نبی سے لڑائی لوگے نا، جہنم کے سوا اور دنیا میں جہنم ہے، آخرت تو ابھی پتہ نہیں کب آئے گی، اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے اور دکھا رہا ہے، اور دیکھ رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، بربادیاں تباہیاں مقدر ہیں، لیکن ہوش کے ناخن نہیں لے رہے۔ شیطان نے تھپکیاں دے کے رکھی ہیں، تھپکیاں دے دے کر کے سلا رکھی ہیں، سو سو سو۔ کیا عزت ہے تمہاری؟ کوئی عزت ہے؟ تمہارے بچے سینما ہالوں میں بیٹھے، شراب خوریاں، بدکاریاں، زناکاریاں، عیاشیاں روڈوں پر، چوراہوں پر۔ ہم نے جیل میں بھی دیکھا، ہم جیل میں بھی گئے، ہم نے دیکھا، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، روزانہ دسیوں لوگوں کو ملاقات کے لیے آواز دی جاتی تھی یا باہر نکلوانے کے لیے، میں نے دیکھا اس کے اندر غیر مسلموں کے نام کم، مسلمان چھوکروں کے نام زیادہ آتے تھے۔ افسوس ہوتا تھا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے کون ہے؟ یہی ہمارے بیچارے مسلم عوام، پبلک، ان کے بچے، ان کے نوجوان، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ نہیں، دین سے دور، بیگانے۔ کون ہے یہ سب وہابی لوگ نہیں ہیں، معاف کرنا معذرت کے ساتھ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ نہیں نیاز فاتحہ کروانے والوں کے بچے ہیں، ان کو یہی سکھایا جاتا ہے، دین نہیں بتایا جاتا، اسلام نہیں بتایا جاتا، ان کو تہذیب، تمدن، طریقہ، قرآن اور حدیث نہیں بتائی جاتی۔ بس نیاز کرو، فاتحہ کرو، مزارات کے اوپر حاضری دو، حضرت کو نذرانے، دان دچھنے دو، خلاص تمہارا کلیان ہو جائے گا، تم بخش دیے جاؤ گے، بات ہی ختم ہے۔ تم کو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی؟ یہ سکھا دی تجھ بچے، وہ چرس، بھنگی، ہیروئن اور لوٹ اور مار کھسوٹ، سب کچھ سب کون کرتا ہے؟ مسلمان ہی کر رہے ہیں نا۔ بولو، ٹاپ میدانوں میں دیکھو، آج جو ہے چوری میں دیکھو، چکاری میں دیکھو، زناکاری میں دیکھو، سینما میں دیکھو، تھیٹر میں دیکھو، گانے بجانے والوں میں دیکھو، سب سے زیادہ یہ مسلمان نظر آئیں، اور باقاعدے اگربتیاں سلگا کر، نیاز فاتح کر کر کے یہ کام شروع کیے جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ بولو، ہاں، سب نیاز فاتح کر کے کرتے ہیں اور کرتی ہیں، نذرانے چڑھا اڑھا کر کے بابا کو سب کچھ ہوتا ہے، ہمارا فائدہ۔ یہ حالات ہیں، یہ ہمارے حالات ہیں۔ مسلمان اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم جب آپ کا رونا روتے ہیں، آپ کو سمجھانے کی بات کرتے ہیں، تو جناب عالی کچھ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، تو وہ کچھ لوگ عوام کو استعمال کرتے ہیں، کیوں؟ ان کو تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، وہ سامنے نہیں آتے، تو لوگوں کو کہتے ہیں، ارے یہ دیکھو خواجہ صاحب کو گالی دے رہے، یہ دیکھو غوث پاک کو برا کر رہے، یہ تو اولیاء اللہ کو گالیاں دے، مارو گستاخ رسول ہے، اے ملعون ہے، اے مردود ہے، اور آپ کو بھی شیطان ہوا دے دیتا ہے، خلاص جامے سے باہر، پجامے سے بھی باہر، پیچھے پڑ گئے ڈنڈے لے کر کے، مار دو، ایک معراج ربانی کو قتل کر دو، ختم کر دو اس کو، مٹا دو۔ ابے ہمیں مار کے کیا پاؤ گے تم؟ ایک معراج ربانی مرے گا تو کیا یہ حق کی آواز بند ہو جائے گی؟ یہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر اپنے دین کی حفاظت کے لیے بہت سارے اللہ والوں کو پیدا کرے گا انشاءاللہ تبارک۔ کس کی بات کرتے ہو تم؟ کس کی بات کرتے ہو؟ اور تم اور ہم جو اپنے آپ کو قرآن و سنت کے دلدادہ کہتے ہیں، ہم بھی کم بزدل نہیں ہیں، ہم بھی منہ میں دہی جما کے بیٹھے رہتے ہیں، ہم بھی دہی جما کے بیٹھے رہتے ہیں، پٹ پٹنے دو، کیا ہے، مارنے دو۔ ہم دولت پرست ہو چکے، ہماری نظروں میں مادہ، دولت۔ اہل حدیثوں، میں تمہاری بات کر رہا ہوں، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، میں اہل حدیثوں کی بات کر رہا ہوں، جن کے پاس عقیدہ ٹھوس ہے، مضبوط ہے، سب کچھ ہے، لیکن معاملات
معاملات تھوڑے دلوں سے بھی بدتر ہیں، کمزوریاں ہیں، بزدلی. یہ شاہین صفت لوگوں کو، یہ شاہین صفت لوگ، انہیں کرگس بنانے کی کوشش اور سازش کی جا رہی ہے. جو شاہین صفت تھے، نہیں تیرا نشیمن، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. لیکن وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کی کیا ہے رہو رسم شاہبازی. گدھوں میں پلا ہوا شاہین شاہین نہیں ہوتا، وہ مردہ خور ہوتا ہے. آج ہم اہل حدیث بھی اسی طرح ہو چکے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ کہنے کی بات ہے، اس لیے کہنا ہے، جاگو، بیدار ہو، ہمت پیدا کرو، جرات پیدا کرو، آواز بنو، دست و بازو بنو، آگے بڑھو، تب جا کر کے توحید کی فتح ہوگی. ورنہ شرک تمہارے دروازوں پہ بھی ناچے گا، تمہارے سروں پہ بھی ڈنڈے لے کے آئے گا. یاد رکھو، یہ نہ سوچو. جانتے ہو کسی شاعر نے کہا تھا، ارے وہ جفاؤں پہ چپ رہنے والوں، خاموشی جفاؤں کی تائید بھی ہے، خاموشی جفاؤں کی تائید بھی ہے. یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے. یہ آج ایک کو دبا دیا تم نے، دباؤ گے، کل دوسرے بیچارے مارے ڈر کے توحید کا نام لینا بھول جائیں گے، جیسے ہمارے بہت سارے مولوی نام لینا بھول گئے. علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریر میں سن رہا تھا، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ آج ہمارے مولوی بھی بڑے ہی ادب پسند ہو چکے ہیں. ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اللہ کے نبی مر گئے، ہمارا اہل حدیث مولوی تقریر کرتا ہے تو وہ بھی کہتا پردہ فرما گئے، وصال ہو گیا ہے، وصال ہو گیا. اس کو بتاؤ وصال کا معنی کیا ہے؟ کھلا نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کریں، ڈرتا ہے اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے اور کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، جس نے اپنے خون سے اہل حدیث کے اس چمن کو سبزہ زار بنایا ہے، جس نے ہمت دی ہے، جس نے ٹمٹماتے ہوئے دیوں کو سورج اور چاند بنا دیا ہے، اس نے خون دیا. لیکن آج نہ جانے کتنے سورج اللہ کے فضل و کرم سے اسی کی دعوت سے چمک رہے ہیں اور روشنی پھیلا رہے ہیں. یہ اس کے خون کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے ان کی شہادت. اور جتنے بھی علماء اہل حدیث شہید ہوئے، اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے. میرے عزیزو، ایسے نہیں. آج وہابی، علامہ صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک دور تھا کہ جب وہابی کہتا ہوا شرماتا تھا کوئی بھی ہمارا بندہ. آج جاؤ، جس چوراہے پر نظر اٹھا کے دیکھو، جہاں بھی تمہاری نظر جائے گی وہاں کوئی نہ کوئی وہابی تمہیں نظر آئے گا. یہ اللہ کا فضل، یہ ہمت دی تھی احسان الہی ظہیر نے، جس کے پیچھے بھی ہمارے اپنے بہت کچھ پڑھ کر کے پتہ نہیں کیا کیا اپنی عاقبت برباد کر رہے تھے اور کر چکے. ایسے نہیں دین پھیلتا ہے. دین پھیلتا ہے ابو بکر بنو، عمر بنو، اسلام لائے عمر بن خطاب. ہجرت کا وقت آیا، حرم میں گئے، نماز پڑھی مسجد اس میں خانہ کعبہ میں، اور کہا جسے اپنے بیٹوں کو یتیم بنانا ہے اور جسے عورتوں کو رانڈ بنانا ہے، میں ہجرت کر رہا ہوں، فلانی جگہ پہ آ کے مجھ سے ملاقات کرے. مارے ڈر کے سپٹ ہو گئے سارے کے سارے، دم دبا کے حرم میں بیٹھے رہے. کسی کو ہمت؟ ایسی جرتیں پیدا کرو اہل حدیثو. ایسے پیسے کما کے بیٹھ کے صرف بلڈنگیں بناؤ گے نا، یہی رہ جائیں گی یہ بلڈنگیں، اور تمہاری نسلیں شرک میں ڈوبیں گی. آخرت کو بناؤ، شرک میں ڈوبیں گی. اور یہ ہم جیسے فقیر جگا رہے ہیں، مسکین جگا رہے ہیں کہ اٹھو اور بیدار ہو، ہماری آواز بنو، قرآن کی آواز بنو، حدیث کی آواز بنو، تب جا کر کے اسلام فروغ پائے گا. بیٹھ کر کے لوگ اپنے مرغ مسلم دبا رہے ہیں. کون کہاں جا رہا ہے، کس کو کہاں سٹایا جا رہا ہے. معراج ربانی کا مسئلہ ہے، اس کا ذاتی مسئلہ، میرے باپ کا مسئلہ تھا. یہ تقریر کروانے کے لیے تم نے بلایا اور تم نے ہمیں چھوڑ دیا کوفہ والوں کی طرح. تم تو کوفی نہ بنو، تم تو احمد بن حنبل کی اولاد ہو، کہتے ہو ابن تیمیہ ابن قیم کی تم اولاد ہو، اسماعیل شہید کے بیٹے ہو. تم تو کوفی نہ بنو. کوفہ والے کوفی لا یوفی ہوتے ہیں، کوفہ والوں میں بے وفائی نہیں ہوتی. لیکن آج کوفہ والے باوفا ہو گئے. آج کوفہ والے بولو باوفا ہو گئے اپنے پلان میں، اور جو اپنے آپ کو کہتے تھے وہ سارے کے سارے نل ہو گئے. آج ایک کی بات نہیں ہے، ایسے دھیرے دھیرے ایک بابری مسجد کا مسئلہ نہیں ہے.
ہندوستان میں جو لڑائی چالو ہے، ایک بابری مسجد ہوتی تو کوئی بات نہیں، ارے وہ ایک بابری مسجد تمہاری ہزاروں مسجدوں کو مسمار کرنے کا سبب بن سکتی۔ جنگ اس لیے نہیں ہوتی کہ کسی قاصد کو قتل کر دیا کسی نے۔ اسلام نے کہا کسی قاصد کو اگر کوئی قتل کرے تو اس کے خلاف جنگ ہوگی، اس قاصد کی کیا جان ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن نہیں، جنگ ہوگی اس کے خلاف۔ کیوں؟ ایک قاصد کا مطلب نہیں ہے، یہاں تو آبرو پورے دین کی بات ہے۔ ہم کب باغیرت بنیں گے؟ باغیرت بنو اپنے دین کے لیے بھی، اپنے لیے جس طرح باغیرت ہو، اس سے اپنے اسلام کے لیے، اہل حدیثیت کے لیے باغیرت بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روئے زمین پر جس طرح اسلام سب مذہبوں میں، سب ادیان میں سب سے بہتر اور صاف ستھرا ہے، مجھے معاف کیا جائے اور معاف نہ بھی کرو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علل اعلان کہوں گا کہ صرف اہل حدیث مسلک ایک ایسا مسلک ہے جس مسلک کی طرح اس روئے زمین پر جس طرح اسلام واضح ہے، اس کی طرح کوئی اور مسلک موجود بولو نہیں۔ اہل حدیثی ہی اسلام کا دوسرا نام ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ اہل حدیث بنو، جنت میں جاؤ، سیدھی سی بات ہے۔ اہل حدیث بنو، ورنہ جنت میں جانے کا کوئی تیسرا راستہ یا دوسرا راستہ موجود جاؤ۔ کہہ دو معراج ربانی کہتا ہے اہل حدیث بنو، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے۔ کیوں؟ ہم نے دیکھا ہے اور اب کہوں گا میں، کہیں نجات کا راستہ تیسرا نہیں ہے تو لاؤ، کسی مائی کے لال کے اندر دم ہے، کسی نے اگر دودھ پلایا اپنی ماں کو تو لاؤ کوئی صحیح مسلک بتاؤ، یہی ایک مسلک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بولو اہل الحدیث، یہی امام ابو حنیفہ کا راستہ، یہی امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام بخاری، امام ابو داؤد، ترمذی، یہی راستہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں اہل حدیث بنو، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ موجود بولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ان راستوں پر قدغنیں لگائی ہیں جو انسان کے ایمان اور عقیدے کو اور اس کے اعمال کو برباد کرنے والے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام کی اچھائی ہے۔ اسلام نے پابندیاں لگائیں، چراغاں مت کرو، مجاوری مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، سب پورا۔ کیوں؟ یہ وسائل ہیں۔ قبر پرستی یہ شرک کی جڑ ہے، شرک کا آغاز قبر پرستی سے۔ اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا، اللہ کے نبی نے چراغ بتی اور اس شرک تک پہنچانے والے جو ذرائع تھے اس کو بھی قرار دیا۔ کیوں؟ یہ وسائل انسان کے ایمان اور عقیدے کو فاسد اور برباد کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں وہ کس طرح سے انہی قبر پرستیوں کی وجہ سے وہ دندراتے ہوئے شرک اور بدعت کی طرف چلے جا رہے ہیں، نظریں چڑھا رہے ہیں، نظر نیازیں مان رہے ہیں، مشکل کشائی کے لیے پکار رہے ہیں بزرگوں کو، ولیوں کو، صالحین کو، اور جو صرف اور وہ ایمان اور عقیدے رکھتے ہیں جو صرف اللہ کا خاصہ اپنے غیر اللہ کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم او وصالحیہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے نوح علیہ السلام سے چل کر تاریخ کے کڑیوں کو جوڑتے ہوئے خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ تک پہنچایا کہ دیکھو یہ کڑیاں یہاں تک پہنچتی ہیں اور اس کے بعد میرا نمبر ہے کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں کو، نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، یا نیکوکاروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ ایک مثال تھی جو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دی تھی۔ کس تعلق سے؟ نظر بازی کے تعلق سے۔ آئیے اصل موضوع کی طرف۔ اسلام نے غض بصر کا حکم دیا ہے، نگاہوں کو پست رکھو۔ آفات نظر کیا ہے؟ نظر کی مصیبتیں، نظر کی آفتیں، نظر کی بلائیں، نگاہیں کیا کیا کر سکتی ہیں؟ اسلام نے حکم دیا غض بصر کا، نگاہیں پست رکھو۔ اے مومن مردو تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اے مومنہ عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کو بولو نیچے رکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی کہہ دو مومنوں سے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو، اور اسی طرح کہہ دو عورتوں سے، مومنہ عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ زمین پر چلیں عورتیں تو دھیرے دھیرے قدم رکھیں، ایسے نہیں کہ ٹھک ٹھک ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی گھوڑی آ رہی ہو، جیسا کہ آج ایئرپورٹوں پہ دیکھ لو یا کہیں بھی ریلوے اسٹیشن پہ ایسی اونچی اونچی ہل کہ اعوذ باللہ پورا جسم ہل رہا ہے، اس ہل سے پورا جسم ہل رہا ہے،
اور نہ جانے کتنے لوگوں کے دل بھی ہل رہے ہیں معذرت کے ساتھ. یہ بے حیائی اور عریانیت اور فحاشی اور بے غیرتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس ہل سے پتہ نہیں کیا کیا ہل رہا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ یہ ہل اور ہل کا بڑا مسئلہ ہے. ہاں، رب تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور اس کی حکمت بالغہ پر ذرا آپ غور کریں. اللہ نے فرمایا نیچے نگاہیں رکھو، نگاہوں کو پست کرو، نیچے رکھو. اس سے کیا فائدہ ہے؟ نگاہیں پست کریں گے، نیچے رکھیں گے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ اور نگاہیں آزاد چھوڑ دیں گے، بے لگام نگاہوں کو چھوڑ دیں گے تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ہم نے عالم خیال میں سوچنا شروع کیا تو دل کے گوشے سے آواز آئی کہ تجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے اس جسم کو بنایا ہے، اس جسم کے کل اور پرزے کو رب ذوالجلال نے ترتیب دیا ہے، اور بنانے والے کو اپنی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں زیادہ علم ہوتا ہے. تجھ کم علم کو کیا خبر، کیا پتا کہ رب نے نگاہوں کو پست کرنے کا حکم دیا. یا اللہ نگاہیں پست کریں، کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ نگاہیں اگر ہم آزاد چھوڑ دیں کیا نقصانات ہونے والے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ کون جانتا ہے؟ آج لوگ بہت ساری لوگوں سے بات کرو کہ نگاہیں پست کرو، کہتے ہیں میاں نگاہیں کیا پست کریں؟ پردہ نگاہوں کا پردہ، چہرے کا اور پردہ. بولو بھائی، چہرے کا پردہ نہیں بلکہ پردہ کس کا ہے؟ نگاہوں کا ہے. پردہ نگاہ میں ہونا چاہیے، بات ختم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی زیادہ حکیم و علیم و خبیر بیچارہ بن رہا ہے. یہ سوچیں آپ، بنی ہوئی چیز اب رب بنانے والے سے منہ چڑھا رہی. جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے. یہ اللہ سے الٹا اعتراض کر رہا ہے. نگاہوں کا پردہ ہوتا ہے، چہرے وہرے کا کیا پردہ ہے؟ آدمی کو نگاہوں میں پردہ رکھنا چاہیے. واہ بیٹا، اور واہ یہ محترمہ یہ بھی کہتی ہیں، یہ باقاعدہ اخباروں میں آتے ہیں سب. اللہ اکبر. وہ حکیم و خبیر ہے جو انسان کے کل پرزوں کو پیدا کرنے والا ہے. وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ خالق کائنات کہ کہاں کیا ہے کہاں کیا ہے. میرے عزیزو، اسی رب نے دل کو بنایا، اسی رب نے آنکھیں بنائیں، اسی رب نے ہاتھ کو بنایا، اسی رب نے زبان اور ناکوں کو بنایا، اور اسی رب نے تمام جسم کے اعضاء کو. اللہ تبارک و والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین قد و قامت میں پیدا فرمایا ہے. آنکھیں دی تو خوبصورت، کان دیے تو خوبصورت، زبان، ہونٹ، ہر چیز. غور کریں، اگر یہ آپ کی آنکھ پیشانی پہ ہوتی تو آپ کیا لگتا؟ اگر آپ کی ناک انگوٹھے میں لگی ہوتی تو آپ کا کیا حشر ہوتا؟ سوچئے ذرا، غور کیجیے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بہترین قد و قامت، اور پھر اسی طرح سے ہر اعضاء کے وظائف اور ان کے اعمال بھی اور ان کی خاصیتیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا دی ہیں. ہاتھ کا یہ کام ہے، کان کا یہ کام ہے، ناک کا یہ کام ہے، پیر کا یہ کام ہے، جسم کا دل کا یہ کام ہے، دماغ کا یہ کام ہے، زبان کا یہ کام ہے، ہونٹوں کا یہ کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا. کس چیز کو کیسے استعمال کرو گے تو فائدہ اٹھاؤ گے، کس چیز کو کیسے استعمال کرو گے تو اس میں تمہارا نقصان ہے، یہ پاک پروردگار اچھی طرح سے جانتا ہے. اس اللہ کو معلوم ہے کہ یہ آنکھیں جنہیں ہم نے پست کرنے کا حکم دیا ہے، جنہیں ہم نے اپنے نبی کے ذریعے سے مومنوں سے یہ کہلوایا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، پست رکھو، اپنی نگاہوں کو آزاد نہ چھوڑو. اس رب کریم کو، اس حکیم علیم الخبیر کو یہ زیادہ پتہ ہے کہ اگر ان نگاہوں کو آزاد چھوڑ دیا تو کیا کیا ستم یہ نگاہیں ڈھا سکتی ہیں، اور کیا قیامت یہ نگاہیں برپا کر سکتی ہیں. اور اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی، اس کو کنٹرول نہ کیا گیا، اس کے حدود اربع مقرر نہ کیے گئے، اس کے اپنے دائرے نہ بنائے گئے تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا؟ یہ آنکھ صرف دیکھتی ہے، مگر اس کا نتیجہ، اس کا انجام کبھی کبھی نہایت ہی خطرناک اور بھیانک شکل میں ظاہر ہوتا ہے. اور عام طور پر مرد و زن، عورتیں اور لیڈیز اینڈ جینٹس، اور اسی طرح سے مرد عورت اور حضرات و خواتین وغیرہ، ان کے لیے ایک دوسرے سے جب نگاہیں چار ہوتی ہیں، اللہ اکبر، پھر آگ اور پٹرول کا معاملہ آتا ہے. یہ مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اور آج کل تو باقاعدہ ایسے بھی فیشن چلے، نقاب بھی چلے ہیں. استغفر اللہ، ہماری ماں بہنوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین. اور ہماری بہن بیٹیوں کو بھی اور ہم مردوں کو بھی اللہ باغیرت بنائے. بڑے بے غیرت ہم بھی ہیں نا، ہمارے بس میں ہے نا بیچاری، وہ ہم جیسا کریں گے ویسا وہ کریں گے. پورا ڈھکا ہوا ہے، آنکھیں صرف کھلی ہوئی. کیا؟ ہاں، اتنی آنکھیں. اللہ، جس کے بارے میں غالب نے کہا تھا. غالب نے کیا کہا تھا؟ اب مجھے کوئی میرے دل سے پوچھے
کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے، کوئی میرے دل سے پوچھے، مولانا مدد کریں گے، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کا، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کا، یہ مولانا عبدالسلام کہاں گئے؟ یہ دھواں کہاں سے اٹھتا جو جگر کے پار ہوتا، یعنی وہ نیم باز آنکھوں کا جو تیر ہے وہ جب دل میں لگتا ہے نا تو وہاں دھواں اٹھتا ہے، جلن پیدا ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے۔ حضرت آپ سب جانتے ہیں اس کو، ہنس رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے۔ تو سارا حسن اور ساری خوبصورتیوں کا سینٹر اور مرکز یہ آنکھیں ہیں، اور یہ وہی کھول کر کے چلتی ہیں۔ اللہ کی بندیوں، جب نقاب لگاؤ تو ان کو آنکھوں کو بھی ڈھک کے رکھو، بند کرو اس کو، تم دیکھو، تمہاری بات الگ ہے، اللہ تعالیٰ ویسے بھی اجازت ہے تمہیں، لیکن ہم کو اجازت بولو نہیں ہے کہ ہم کسی عورت کے جسم کے، کسی غیر محرم عورت کے جسم کے حصے کو بھی دیکھیں، سمجھ رہے؟ تو خود گنہگار بھی ہو رہی ہو، دوسروں کو بھی گنہگار بنا۔ بہرحال تو یہ نتیجہ اس کا اتنا ڈینجر ہوتا ہے اور اتنا خطرناک ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ نگاہیں ذریعہ ہیں کس تک پہنچنے کے لیے؟ بولو، شرک بھی آتا ہے لیکن وہ شرک کا دوسرا نام آئے گا، ہاں، اس بھیانک اور اس خطرناک کام کی طرف یہ نگاہیں ذریعہ بنتی ہیں پہنچنے تک، اس خطرناک معاملے کا ذریعہ بنتی ہیں، اللہ اکبر، جو ملکوں کے اندر، قبیلوں میں، محلوں میں، خاندان میں، بھائیوں میں جنگ کروا سکتی ہیں، قتل و غارت گری کروا سکتی ہیں، اور جو ہے سلطنتوں کو ہلاک اور برباد کروا سکتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ نسلوں کو بھی مشکوک اور نسلوں کو بھی ہلاکت اور بربادی کی تباہی میں لے جا کر کے ڈھکیل سکتی ہیں۔ زنا، اس کا نام کیا ہے؟ بولو، اس کا نام ہے زنا، ریپ، بلاತ್ಕಾರ، اور انگریزی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، ریپ آ گیا نا، ہاں، بول کے بھی نہیں پتہ چلتا ہے، اب اتنا کثرت کے ساتھ اتنی استعمال ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ اردو ہی کا کوئی لفظ ہو۔ تو یہ تو ہمارے زبان کی خوبی الحمدللہ کہ اردو نے، ہاں الحمدللہ اردو نے ہر چیز کو قبول کیا ہے، اس کا دامن بڑا وسیع ہے، اللہ اس زبان کو اور فروغ عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ملک میں بھی اب بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، ہندوستان میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اور وہاں اس کو پلنے اور پھلنے اور پھولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولویوں کا نام نہیں آتا، جبکہ اردو زبان کو مولوی حضرات نے ہی فروغ دیا ہے، زیادہ خدمت، وہ شورا کا نام آتا ہے، شورا ہی سب سے بڑے ادیب ہیں، شورا ہی کو سب سے زیادہ ایوارڈ ملتے ہیں، شورا کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب عالی یہی اردو کے بہت بڑے خدمتگار ہیں، علماء کو، مولویوں کو، بیچاروں کو سائڈ میں رکھا جاتا ہے۔ چلو اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، ہم خدمت کا صلہ یہاں نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ زبان فروغ پائے الحمدللہ۔ علماء الگ ہیں تو بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے، ارے علماء دور ہیں تب بھی زبان کو بھی مسلمان سمجھا جا رہا ہے، اگر علماء لگ جائیں تو پکا مومن کہہ دیا جائے گا، تو پکا مومن، پکی مومن زبان ہے، یہ تو خالص ہے کہ نہیں؟ حالانکہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ نہ مسلمان ہے، نہ ہندو ہے، نہ یہودی ہے، نہ کرسچن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان قوموں کی زبان ہے، ہر ایک کی زبان ہے، کوئی بھی اپنا سکتا ہے، کوئی بھی بول سکتا ہے، زبان آپس میں ملنے ملانے کا ایک ذریعہ ہے۔ بہرحال تو زنا، جس کو ریپ کہا جاتا ہے، جس کو بلاತ್ಕಾರ کہا جاتا ہے، اور عربی میں اس کو زنا کہا جاتا ہے، برائی، یہ اس میں نظام عالم کی برہمی ہے۔ زنا جس سے نسب کی بے حرمتی ہوتی ہے، نسب حسب ختم ہو جاتے ہیں، زنا جو عفت اور پاک دامنی اور بربادی کا موجب ہے، زنا جس کے مفاسد نہایت ہی خطرناک ہیں، زنا جس سے دنیا میں بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور زنا وہ خطرناک بیماری ہے جس سے ہر انسان کی بیوی، بیٹی، ماں، بہن کی عزت و آبرو اور اس کی عصمت خطرے میں رہتی ہے اور پڑ جاتی ہے، اور زنا وہ خطرناک جرثومہ ہے اور برائی ہے جس سے عداوت، بغض اور کینہ اس کے دلوں کے اندر پھیلنے اور پھولنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ زنا تمام خرابیوں کی جڑ ہے، زنا تمام خرابیوں سے بچنے کی راہ میں رکاوٹ بھی ہے، آدمی بچنا چاہتا ہے، زنا کی وجہ سے نہیں بچ پاتا ہے، زنا سے دنیا بھر کی خرابیاں وابستہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قتل و خون اور غارت گری کی جب برائی قرآن نے کی،
اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں قتل کی، خونریزی کی جب برائی بیان کی، مذمت بیان کی، تو جسٹ اس کے بعد پاک پروردگار نے زنا کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ قتل اور خونریزی کے بعد زنا کے درجے کو ذکر فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے ہیں، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی ناحق طور پر کسی جان کو وہ ضائع کرتے ہیں، یعنی کسی کو قتل کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو دوسروں کو نہیں پکارتے۔ نمبر ایک، ناحق طور پر کسی کا خون بھی بولو نہیں کرتے۔ نمبر دو، ولا یزنون، ولا یزنون، اور مومنین وہ بھی ہیں جو زنا نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے زنا کو شرک اور قتل کے بعد فوری طور پر بیان فرمایا ہے، جو اس کی خطرناکیت کی دلیل ہے کہ یہ کتنی خطرناک اور چیز ہے کہ وہ جرائم جن سے خلود فی النار ہے۔ شرک باللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا خلود فی النار، قتل کے بارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خلود فی النار ہے، اس کے بعد اللہ نے زنا کا ذکر فرمایا ہے، اس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اے لوگو زنا کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ فاحشہ ہے، بے حیائی ہے اور نہایت ہی بری راہ ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ میرے عزیزو، انسان تو انسان ہے، یہ اتنی بری لت ہے زنا، اتنی بری چیز ہے کہ انسان تو انسان ہے، بعض حیوانات بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر ذکر فرمایا، کہا کہ زمانے جاہلیت میں بکری چرایا کرتا تھا یا کہیں سفر میں تھا، المہم قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندر اپنے ایک پیڑ کے نیچے اپنے بازوؤں کو پھیلائے اور اس کی جو بیوی بندریہ تھی اسی بازو کے اوپر سر رکھ کر کے دونوں سوئے ہوئے تھے۔ عمرو بن میمون فرما دیکھو آپ، اور اس میں دونوں باتیں ہیں، زنا بھی ہے اور نگاہوں کا بھی، دیکھیں جانوروں میں بھی کیا کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بندر کہیں سے آیا دوسرا، اور وہ وہاں دور سے بیٹھ کر اس بندریے کو دیکھنے لگا۔ اب وہ کچھ آواز اور کچھ آنکھوں کے اشارے اس نے کیے بندر نے، اس نے کیا کیا، بندریے نے چپکے سے اس بندر کے باہوں سے نکل کر اور اس بندر کے ساتھ چلی گئی بندریہ، اور تھوڑی دیر کے بعد میں پھر آئی اور آ کر کے اس نے اس کے باہوں کو پھیلا کر پھر اسی کے اوپر ناٹک کر کے سو گئی۔ سو جی یہ کری، یہ باقاعدہ یہ سو گئی، لیکن اب بندر جو سویا ہوا تھا اس کا جو شوہر تھا اس کو تو کچھ لگا، کچھ بو باس لگی اس کو کہ یہ ضرور کہیں نہ کہیں سے کچھ گڑبڑ کر کے آئی ہے یہ۔ وہ آوازیں نکالنا شروع کیا، بندریوں کو پکڑ لیا اس نے، کھی 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 جو بھی آوازیں ان کی ہوتی۔ اب اس نے وہ عجیب و غریب، اب اس نے اپنے سارے بندر جمع ہو گئے، اور پھر قصہ مختصر یہ کہ دونوں کو گرفتار کیا، پکڑا بندروں نے، اور پکڑ کر کے اس بندریہ کو بھی اور اس بندر کو دونوں کو کہتے ہیں عمرو بن میمون ان سارے بندروں نے پتھر مارے اور میں بھی اس کے مارنے میں شریک تھا، میں نے بھی اس کو مارا، پتھر مار کر کے اس کو ہلاک کیا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے زنا باللہ۔ اس تک پہنچانے کا جو راستہ ہے پہنچنے کا، معلوم ہے کیا ہے؟ پہلی منزل، آغاز اور ابتدا یہ آنکھیں ہیں، یہی نظر ہے۔ نظر یہ شیطان میں یہ زہر میں بجھا ہوا تیر ہے شیطان کا۔ نگاہ جو ہے نا یہ جیسے کسی کو زہر میں بجھا ہوا تیر مار دو ختم ہو جائے، ایسے یہ نظر ایک ایسا تیر ہے کہ جو دلوں کے اندر پیوست ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نگاہیں چار ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد معاملات، دل میں وسوسے شروع ہوتے ہیں، خیالات آتے ہیں، پھر یہ خیالات ہونٹوں پہ آتے ہیں۔ نگاہیں ملی، دل میں شیطان نے ورغلایا، ہونٹوں پہ مسکراہٹیں مچلی، اور جہاں ہونٹ مسکراہٹوں میں بدلے وہاں ہاتھ اور پیر ہلنے، بولو خلاص وہاں سے پھر اسٹارٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ عشق نبیہ والی بات ہو جاتی ہے، عشق وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ عشق یہ پاگلوں کا اور یہ حیوانوں سے بھی بدتر یہ بیماری ہے، یاد رکھو، یہ جانوروں سے بھی بدتر بیماری۔ عشق کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی وہ چیز ہوتی ہے؟ ہاں، یہ کوئی ایسی اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بدترین اور گندی چیز کچھ بھی نہیں ہے۔
اس میں آدمی باولا ہو جاتا ہے، باولا. وہ لیلا مجنوں کو جو باولا، پاگل گھوم رہا ہے، نہ ماں کی فکر نہ باپ کی فکر. مسلمان عشق نہیں کرتا. مسلمان اسی لیے یہ لفظ نہ قرآن میں اللہ نے استعمال کیا ہے اور نہ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنا گندا لفظ ہے یہ گندا. کوئی کہے گا میں اپنے اماں سے عشق کرتا ہوں، کہہ کے دیکھ لو، کہہ دو کہیں جا کر کے ایک محلے میں کہ میں اپنے اماں سے عشق کرتا ہوں، اٹھا کے جوتا مارے گا پڑوسی. یہ بغیرت، تجھے عشق کرنا تھا تیری اماں ہی تھی. نہیں سمجھ پاتا ہے. اس لیے یہ کچھ ایسے جاہل بیچارے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے. نبی سے عشق کا ڈانڈے ملاتے ہیں ہم، نبی سے عشق نبی یا عشق نبی یا نبی سے عشق کرتے ہیں. ان سے کہو تو اپنی اماں سے عشق کرے گا، اپنی بہن بیٹی سے عشق کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے آسان سمجھا ہوا ہے. اس لیے اللہ نے عشق کا لفظ استعمال، بولو ہاں، حب کا لفظ استعمال کیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے نبی کی پیروی کرو، اللہ کے تم محبوب بن جاؤ. محبت کے کئی اقسام ہوتے ہیں. محبت آدمی ماں سے کرتا ہے، اس کا دائرہ الگ ہے. بیٹی سے کرتا ہے، اس کا دائرہ الگ ہے. بیوی سے کرتا ہے، اس کا دائرہ الگ ہے. بہن سے کرتا ہے، وہ اس کا دائرہ الگ ہے. ہر ایک کے اندر الگ الگ خوبیاں، الگ الگ محاسن، الگ الگ حسن، الگ الگ جمال، الگ الگ اس کی حدود اور اس کے دائرے. یہ ہے لفظ عشق. عشق اتنا گندا گھٹیا لفظ ہے. اس لیے مسلمانوں اس کو اسلام کے لیے محبت یعنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے قطعاً اس کو استعمال نہ کیا جائے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھیانک راستے یعنی زنا تک پہنچانے والے جتنے بھی ذرائع اور وسائل ہیں ان سب سے اللہ نے اور اس کے رسول نے انسانوں کو منع کیا. اور رب نے یہ آنکھ چونکہ اس جرم تک پہنچانے میں سب سے کلیدی کردار ادا کرتی ہے، آنکھوں میں جو اشارے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کنائے ہوتے ہیں پھر سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں. مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، آنکھوں میں بات ہو گئی، مجلس بھی برخاست، مجلس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کیا سے کیا ہو جاتا ہے. کسی شاعر نے کہا، پاکستان کے شاعر ہیں، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، شاید رئیس امروہی. ان کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ زباں سے تو نہیں بولیں گے، وہ زباں سے. دیکھیں شاعر بھی یہ تمام سب معاملات میں بہت کلیدی رول ادا کرتے ہیں. پیار، محبت، یہ وہ عشق وہ. اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ ہر وادی میں کھسکتے، ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. شاعروں کو اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. مومنین بھی ہیں، اچھے بھی ہیں. علامہ اقبال جیسے شاعر تھے. وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کی کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. علامہ اقبال. لیکن اور بھی شعراء، غالب جیسے لوگ بھی ہیں، ہے نا. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کا، وہ دھواں کہاں سے اٹھا جو جگر کے پار ہوتا. یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وصال یار ہوتا، اگر یوں ہی جیتے رہتے تیرا انتظار ہوتا. ہوئے مر کے ہم جو رسوا. ہم نے جب سنا کہ بن لادن کو سمندر کے حوالے کر دیا گیا مار کے، امریکہ نے بڑی جلد بازی کر کے اٹھا کے کسی کو نہیں دکھایا، فٹافٹ چلو نہ رہے بانس نہ بجے بازو، نشان بھی ڈال دو. تو مجھے غالب کا ایک شعر یاد آیا. میں نے کہا غالب نے تو بہت پہلے کہا تھا. غالب نے کہا ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا. ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا. نہ کوئی جنازہ اٹھتا نہ کوئی مزار ہوتا، نہ کوئی جنازہ اٹھتا نہ کوئی مزار ہوتا. تو بات وہی ہے کہ جناب علی نہ کوئی مزار ہے نہ کوئی جنازہ اٹھا کے بن لادن کو دفن کر جڑو دریائے برد کر دیا گیا تو رسوائی سے بچ گیا. یہ بھی بات ہے. غالب کہتا ہے اگر جنازہ اٹھتا تو رسوائی ہوتی، ہو گئی ہماری. مر کے ہم رسوا کیوں ہو گئے؟ ہمیں غرق کر دیتے تو ہم رسوائی سے کم از کم بولو بچ جاتے. جنازہ روک کر میرا وہی سنداز سے بولے گلی میں نے کہی تھی تم تو دنیا چھوڑے جاتے. خیر شعر شاعری کی بات نہیں ہے یہ آپ کو ریفریشمنٹ کے طور پر تھوڑا سا. گرمی بہت ہے اور بھیڑ اتنی زیادہ ہے، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو اور جلدی بھی ہے. بہرحال میرے عزیزوں میرے دوستوں، تو وہ شاعر نے کہا رئیس امروہی کی وہ زبان سے تو نہیں بولیں گے، مسئلے آنکھوں سے حل ہو لیں گے. واقعی بات، سارے مسئلے آنکھوں سے لوگ حل کر لیتے ہیں. آپ بیٹھے رہیں، مہمان بیٹھے ہیں، میاں بیوی بھی بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں، باتوں میں سب کھانا بھی تیار ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے.
کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی, چائے بھی آ جاتی, سب کچھ ہو جاتا ہے. بہرحال میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, نظریں نیچی کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے تاکہ اس کائنات میں امن و راحت کا راج ہو, سکون رہے, اطمینان سے دنیا زندہ رہے. ورنہ اگر ان نظروں کے اوپر حدود اور پابندی نہ لگائی جاتی اور نگاہوں کو یوں ہی چھوڑ دینا, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. انہیں نظروں سے, انہی نگاہوں کی وجہ سے, انہی نظروں کی وجہ سے بڑے بڑے عبادت گزاروں کی تسبیحاں ٹوٹ گئیں, بڑے بڑے صوفیہ نکل گئے, بڑے بڑے پنڈت اور برہمنوں نے زناریں توڑ دیں جناب علی, اور اسی نظروں کی وجہ سے وہ ہلاک و برباد ہو گئے بڑے بڑے عابد اور بڑے بڑے زاہد. ایک مؤذن دمشق کی جامع مسجد میں, علامہ ابن قیم نے لکھا ہے, مؤذن بیچارہ نیکوکار صالح, ہمیشہ 5 وقت کی اذان دینے والا جامع مسجد کے اندر, ایک دن اتفاق سے جب اذان دینے کے لیے چھت کے اوپر چڑھا, ادھر ادھر نظر دوڑائی تو وہیں پڑوس میں کوئی نصرانی کرسچن کا گھر تھا, اس کی لڑکی کوئی خوبصورت سی اس کو گھر میں نظر آ گئی. اب جب اس نے دیکھا تو ایسا باولا ہوا, فریفتہ ہوا کہ اذان تو گئی ادھر سے ادھر, جلدی اذان مار کے سیدھے اس کے دروازے پہ جا کے پہنچ گیا. دستک دی اس نے دروازہ کھولا, کہا کیا بات ہے؟ دروازہ کھولا, کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. بولے تم کیا ہو گیا تم کو؟ بولے مجھے تمہیں عشق ہو گیا ہے, میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. اس نے کہا اچھا اندر آ جاؤ, کوئی باہر دیکھ لے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی, اندر آؤ. اندر آیا. اس نصرانی عورت نے, لڑکی نے کہا کہ تم سے میں شادی کروں گی لیکن ایک شرط ہے, تم تو ہو مسلمان اور میں ہوں نصرانی, تو ہم دونوں کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ تو ایک شرط یہ ہے کہ تم بھی نصرانی ہو جاؤ تو ہمارے ابا راضی ہو جائیں گے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, آپ کو چپانے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا اچھا, کہا ہاں تو بھی نصرانی ہو, کہا ہو گیا نصرانی. کہا پھر انکار کرو اللہ کا, رسول کا, قرآن کا. کہا سب کا انکار میں کر دے رہا ہوں, ایک مجھ تو اس نے انکار کیا. یہ حقیقی واقعہ میں بتلا رہا ہوں, یہ کوئی کہانی نہیں ہے. اس کے بعد میں اس نے کہا ٹھیک ہے, اب آپ ایسا کرو, آپ تشریف رکھو, ابا حضور ابھی آئیں گے, اس کے بعد میں سارے معاملات طے ہوں گے. تو کہا مجھے بے قراری. بولے بے قراری, صبر کرو. اس نے قریب نہیں آنے دیا اس مؤذن کو. جب وہ نصرانی ہو گیا, اس کو کھانا کھلایا, کہا اب ایک دوسری شرط یہ ہے کہ تم خنزیر کا گوشت کھاؤ. اس نے اس کو خنزیر کا گوشت بھی کھلایا اور شراب لا کر کے اس کو پلایا. کہا اب تم چھت پہ چلو, بیٹھو, انتظار کرو, میرے ابا آئیں گے, پھر میں بات کر کے پھر میں چھت پہ آتی ہوں اور وہ تمہارا نکاح کر دیں گے پھر, ہے نا. وہ چھت پہ گیا, باولا تو ہو ہی چکا تھا, وہ شراب پی کر کے تھوڑا اٹکا کسی طرح سے وہیں سے چھت سے پھسل کے گرا اور نیچے گلی میں جا کے ختم. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. چنانچہ جناب علی پکڑا اس کو, باپ آیا اس کا, نصرانی لڑکی نے بتلایا کہ ایسا ہو گیا. اس نے کیا کیا, اس نے جو ہے بہرحال اس کو گلی میں ڈھکیل دیا. لوگوں نے صبح دیکھا کہ وہ مؤذن تو وہاں جا کے نصرانی ہو گیا. بعد میں یہ راز فاش ہوا کہ وہ ایسا ایک نظر سے ملی تو اس طرح سے وہ موت کی نظر ہو گیا بیچارہ. کس کی نظر ہو گیا؟ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے میرے عزیزوں. بڑے بڑے لوگ ہلاک ہو گئے اور اس تعلق سے بہت ساری چیزیں ہیں. نظر جو ہوتی ہے یہ دل کا آئینہ ہے. دل کے اندر جو بات ہو, کہتا ہے شاعر, کہتا ہے کہ دل میں جو بات ہو آنکھوں سے عیاں ہوتی ہے. کون کہتا ہے محبت کی زباں ہوتی ہے, یہ حقیقت تو نگاہوں سے بیاں ہوتی ہے. تو نگاہیں بہت کچھ کہتی ہیں, اور جب بندہ, یاد رکھو, اور جب بندہ نگاہوں کو جھکا لیتا ہے, نگاہوں کو پست کر لیتا ہے, تو دل کے خواہشات, اس کے ارادے بھی پست ہو جاتے ہیں, اور دل کی اور اس کی تمنائیں اور خواہشیں بھی جھک جاتی ہیں. اور اگر بندہ نگاہوں کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے تو بندے کے دل کے ارادے بھی بے لگام ہو جاتے ہیں. اور میرے عزیزوں, جب یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ شہوت رانیوں اور بدکاریوں میں ملوث ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ نظر ہے, تو وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے دماغوں میں, میری ماؤں بہنوں سب لوگ اپنے دماغوں میں یہ نقش کر لو کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا. یہ واضح ہو جاتی ہے حقیقت. قل للمؤمنین یغضون ابصارہم, اس حکیم و علیم و خبیر نے کہا مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, نگاہوں کو نیچی رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پہلے نگاہوں کا ذکر ہو رہا ہے, پھر شرمگاہوں کی حفاظت کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کا کلام آگے پیچھے تقدیم اور تاخیر میں بھی بہت بڑی بلاغت اور بہت بڑے محاسن اور بہت بڑی خوبیاں رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے نگاہوں کو مقدم کیا ہے شرمگاہوں کی حفاظت پر. پہلے نگاہوں کی حفاظت کرو. کیوں؟ یہ نگاہیں ان شرمگاہوں تک پہنچاتی ہیں.
ان شرمگاہوں تک پہنچاتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ، اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ نے مومنوں کو حکم دیا اور یہ بھی فرمایا کہ وہ ان کے اعمال سے اللہ اچھی طرح سے واقف ہے، اور اعمال تو اعمال ہیں، اعمال تو وہ ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تو یہاں تک ارشاد فرماتا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، پاک پروردگار تمہارا رب تو وہ ہے جو خیانت کرنے والی نگاہوں کو بھی جانتا ہے اور جو تم نے دلوں میں چھپایا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ، ذرا غور کرو، جو مالک و مولا اتنی بڑی سخت مراقبت ہمارا کر رہا ہو، اللہ اکبر، آپ غور کریں ہم کہاں رہیں گے؟ ہما قسم کی بدعملیوں اور بد کرداریوں کی ابتدا یہ نظر ہے۔ اسی نظر کی آفتوں کی وجہ سے آج دنیا کے اندر بے حیائی، برائی، بدکاری، یہ تمام سب چیزیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حد مقرر کی کہ اپنی نگاہوں کو تم کیا کہتے ہیں پست رکھو۔ دنیا کے تمام حادثات اور واقعات کا مبدا اور اس کا سرچشمہ یہی نگاہیں ہیں۔ جس طرح کی بڑی سے بڑی آگ کا جو مبدا ہوتا ہے وہ ننھی منی چنگاری ہوتی ہے، اس سے شعلے بھڑک جاتے ہیں، ایسے ہی یہ نگاہ بظاہر بڑی چھوٹی ہے اور ہمیں اس کے مضرت کا اور نقصان کا اندازہ نہیں لگتا، لیکن یہ بڑی خطرناک ہے۔ دل میں خطرات پیدا ہوتے ہیں اور قدم اور ہاتھ اور پیر اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ من حافظ هذه الاربع، جو چار چیزوں کی حفاظت کر لے، احرز دینہ، وہ اپنے دین کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات، اللہ یہ چار چیزیں ہیں۔ النظرات، اللحظات، یہ جو نگاہوں سے جو مشاہدہ ہوتا ہے، اگر ان نگاہوں کو آدمی کنٹرول کر لے، اس کی حفاظت کر لے، اور دلوں کے اندر جو ارادے اور عزائم اور خواہشات اس کے بعد پیدا ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کر لے، اور پھر اس کے بعد زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اس کو کنٹرول کر لے، والخطوات، اور اس کے بعد جو پیروں سے چل کر کے ہوتا ہے، یہ تین مرحلے ہونے کے بعد حرکت آتی ہے پیروں میں، سمجھ رہے ہو نا؟ پہلے نگاہ، پھر اس کے بعد دل کے ارادے، پھر اس کے بعد زبان بولتی ہے، پھر تعریف اور توصیف حسن کی، جمال کی، اس کے خوبیوں کی اور اس کے محبوب کے سراپے کی جو تعریف ہوتی ہے وہ تمام سب، تب جا کر کے پھر قدم بڑھتے ہیں آگے، پھر جا کر کے وہ آخری مرحلہ وجود پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس لیے بندے کا یہ فرض بنتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کہ ان چار دروازوں کی پوری طرح حفاظت کرے، تاکہ دشمن انہی دروازوں سے داخل ہوتا ہے وہ اسے آ کر کے ہلاک و برباد نہ کر سکے۔ میرے عزیزوں، عموماً گناہ اور معاصی انہی چار راستوں سے آتے ہیں، تو جو آدمی نگاہ کو بے لگام کر دیتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، اے علی نگاہوں کو نگاہوں کے اوپر مت ڈالو، یعنی ایک دفعہ اگر نگاہ پڑ گئی تو دوبارہ پلٹ کر کے اس کے اوپر نگاہ مت ڈالو کسی عورت پر۔ فإنما لك الأولى، اس لیے کہ پہلی نظر تو معاف ہے، ولیست لك الأخرى، لیکن دوسری نظر معاف۔ ہاں، کوئی لڑکی جا رہی ہے، بیٹھ کے گھور رہے، آج کل تو باقاعدے فحاشی اور بدکاری کے ایسے آئٹم اب تو ہمارے ننھے منھے بچے اور بچیوں کے ہاتھوں میں بھی ظالموں نے پہنچا دیا ہے۔ اے مسلمانوں، پہلے آج سے 30 40 50 سال پہلے جو ذمہ داریاں ماں باپ کی نہیں تھی، آج ہمارے سروں کے اوپر ڈبل ٹگل چوگنی ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں۔ آج یہ موبائلز کا زمانہ، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ، بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے، باپ ڈیوٹی کر رہا ہے، ماں سو رہی ہے، بچہ اسکول سے آیا ہوا ہے، کچھ نہیں، سب خاموش ہے، بیٹھ کر کے انٹرنیٹ چالو کر کے پتہ نہیں کیا صفحے پلٹ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کسی کو کیا معلوم۔ موبائلز ہیں ہر جگہ، باقاعدے DSL، ہر جگہ آپ کو باقاعدے اس کا نیٹ ورک مل رہا ہے، بیٹھ کر نہ جانے کیا پارسل کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا اس کے موبائل میں آتے ہیں۔ یہ نگاہوں کی خطائیں آپ کو معلوم ہے، یہ آپ کو زنا کی طرف، پھر اس کے بعد جہنم کی طرف لے جائیں گی۔ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے نگاہ، اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ اگر اس کے لیے استعمال کرو گے تو یاد رکھو ان نگاہوں کی بصارت بھی ختم ہو جائے گی، اور دلوں کا نور بھی چھن جائے گا، اور دلوں کی بصیرت بھی ختم ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اللہ اکبر، حکماء اور سلف
سلف یہ فرماتے ہیں کہ جو آنکھوں کو عورت یا مرد کے محاسن اور خوبصورتی سے پھیر لیتا ہے، کسی عورت کی خوبصورتی یا کسی مرد کی خوبصورتی اور حسن و جمال کو دیکھ کر اس کی نگاہیں پھر جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو عبادت کی حلاوت اور مٹھاس سے پر کر دیتا ہے، بھر دیتا ہے، یعنی عبادت کا سرور اور عبادت کی لذت اسے حاصل ہوتی ہے۔ جو آدمی کیا کہتے ہیں غلط چیزوں سے یا اس طرح کے بد نظری سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذریعے کو جو زنا کی طرف لے جانے والا ہے اور وہ ذریعہ نگاہ ہے اس کو بند کیا، اور اس سلسلے میں بہت سارے چنانچہ اللہ کے نبی نے حکم دیے۔ ایک حکم نماز پڑھنے میں جب عورتیں مسجد جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، مردوں کے ساتھ عورتوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ وہ پیچھے کہہ دینا ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے مولوی غش کرتے ہیں آج کل۔ آپ کہو گے مردوں کے ساتھ عورتوں کو نماز پڑھنے کا، تو ہمارے یہاں بڑے بڑے مفتی لوگ ہیں نا، بہت ذہین لوگ ہیں۔ ارے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیچارے بھی فیل ہیں آج کے دور میں۔ ہمارے جہاں مفتی علامے ہیں، اور یہ عین سے علامے نہیں، الف سے علامے ہیں۔ ہاں، یہ بہت ایک مفتی کی میرے پاس کیسٹ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ کیا کہوں میں، بدخماش لوگوں کو لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اللہ جھوٹوں کے اوپر لعنت بھیجے۔ بولو آمین، بولو آمین۔ اسی سے تو جلتے ہیں وہ کہ یہ ہر تقریر میں لعنت کرواتا ہے، اس سے جلتے ہیں۔ پبلک کو یقین ہو جاتا ہے یار اگر یہ لعنت غلط ہوتی تو یہ کیوں کرواتا۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم جس راستے پر ہیں بحمد اللہ وہ راستہ مکے اور مدینے کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، جہنم کی طرف ہمیں تم ڈھکیلا۔ جا رہے تھے کسی زمانے میں، انہی مولویوں کے ہاتھ پیر چوم کر کے جا رہے تھے، چما رہے تھے مردود۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور جو مر گئے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تو غارت ہی ہیں، وہ تو جہنمی ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ بغیر توبہ مرا ہوگا تو مشرک کبھی جنت میں؟ بولو ہاں۔ یاد رکھو، یہ میری جلی کٹی سن کے جلتے ہیں لوگ، میرا بھی دل جلتا ہے، میں بھی انسان ہوں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مردوں کے ساتھ عورتیں نماز پڑھیں گی، پیچھے کہہ دے رہا ہوں، نہیں تو مفتی کہتا ہے اہل حدیثوں کا فتویٰ ہے کہ عورت مرد کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتی، عورت مرد کے بازو، میاں بیوی بازو میں۔ اسی لیے یہ اپنی ظالم کیا زبان استعمال کیا ہے، کہتا ہے اسی لیے ہمارے نوجوان ان کی مسجدوں میں جا کے اہل حدیث ہوتے ہیں کہ ان کی عورتیں آتی ہیں۔ اللہ غارت فرمائے ایسے خبیث لوگوں کو، بد زبانوں۔ کیسٹ ہے ہمارے نوجوان یہ نہیں کہتے کہ ہماری برائیاں، ہماری بدعقیدگیاں اور ہماری کتابوں کے اندر جو گند ہے جو جہنم کی طرف لے، آج نوجوان طبقہ پڑھ کے سمجھ رہا اور سمجھ کے قرآن و سنت کی طرف آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہتے وہ کہ غلطی ہماری ہے۔ آج جب انہیں روشن راستہ مل رہا ہے تو اللہ کے فضل سے توبہ کر کے وہ لوگ آ رہے ہیں، کیسے کہیں گے؟ پھر ان کو روزی روٹی کہاں سے ملے گی؟ ان کا پیٹ جہنم کہاں سے بھرے گا؟ خیر، اللہ کے نبی نے اس ذریعے کو بند کیا ہے، بد نگاہی کے ذریعے کو اللہ کے نبی نے کیسے بند کیا، اور آج ہم اس کو کیسے کھولے ہوئے ہیں۔ دیکھو، اللہ کے نبی نے عورتوں کو مسجد میں جانے کا حکم دیا، جائیں نماز پڑھیں، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے عورتوں، جب تک مرد سجدے سے سر نہ اٹھا لیں تم اپنے سروں کو سجدے سے، کیوں معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ کہیں تمہاری نظر پہلے اٹھے گی اور کہیں کسی غریب مسلمان کی بے پردگی ہو گئی۔ پہلے کمبل پہنا کرتے تھے لوگ، آج کی طرح ہمارے 50 100 جوڑے کمروں میں گھروں میں نہیں پڑے رہتے۔ پہلے تو وہ عالم تھا کہ ایک صحابی رسول نبی سلام پھیرتے دوڑ کر کے فوراً بھاگ جاتے۔ ایک دن اللہ کے نبی کو یہ بات کھٹکی، آپ نے فرمایا ٹھہرو میاں، ادھر آؤ ذرا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہا کہ تم کو سلام پھیرتے ہی فوراً اتنی جلدی ہوتی ہے کہ تم اپنے گھر بھاگ کے چلے جاتے ہو، کم از کم کچھ دیر بیٹھ کر کچھ پڑھو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک ہی کپڑا ہے، میں پہن کے مسجد آتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، میں بھاگ کے جاتا ہوں، میری بیوی وہاں بے پردہ بیٹھی رہتی ہے، یہ کپڑے دیتا ہوں تب وہ بھی نماز پڑھتی ہے۔ یہ حال ہے۔ اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے مسجد کے اندر ہمیں جاتے ہوئے ہمیں جو ہے بہت دشوار ہوتا ہے، بہت بھاری پڑتا ہے۔
ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے اوپر، یہ آج وہ اسی لیے وہ جنت پا کے گئے، اور آج سب کچھ ہوتے ہوئے ہم جہنم کی طرف ڈھکیلے جا رہے ہیں اور شیطان ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ اصلاح کرو اپنی بھی، خود با جماعت نماز مسجد میں جاؤ گے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کے پیچھے جائیں گے، لیکن گھر ہی میں پڑھو گے اور نہیں جاؤ گے نماز پڑھنے، پڑھو گے بھی نہیں تو یہ بچے بھی خراٹے مار کے سوئیں گے، کہیں گے ابا حضور جب نہیں پڑھ رہے تو ہمیں کیا ضروری پڑھنا، سمجھ۔ لیکن آپ مسجد جاؤ گے، آپ کے بچے بھی مسجد کے اندر جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غض بصر کا اس ذریعے کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو کس طرح سے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو، کیسے کہ جب مرد سجدے سے اٹھیں تو تم لوگ ان کے بعد اپنے سروں کو اٹھاؤ، کیونکہ کہیں ایسا مبادہ نہ ہو کہ کسی عورت کی نظر کسی مسلمان کے اس کے اوپر پڑ جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب عورت مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو فسنو پاؤڈر اور کیا کہتے ہیں اس کو پرفیوم مار کے نہ نکلے کہ خوشبوؤں سے پوری گلی مہکے کہ فلانے کی محترمہ جا رہی ہیں یا فلانے کی بیٹی جا رہی ہے، نماز پڑھنے جا رہی ہے، پکنک منانے نہیں جا رہی، سمجھ رہے ہیں؟ تو حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کے بازاروں میں جائے وہ جب تک پلٹ نہیں آتی اللہ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور ایک جگہ تو یہ بھی کہا گیا کہ وہ زانیہ ہے جو عورت خوشبو لگا کے مارکیٹ شاپنگ یا سفر کرے یا کہیں بھی جائے، سمجھ بات؟ ہاں خوشبو استعمال کریں اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر میں استعمال کرو، اپنے شوہر کے لیے کرو، باہر لوگوں کے لیے نہیں استعمال کرو۔ تو اس سے بھی منع فرمایا۔ یہ بد نظری کو روکنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نکلو تو خوشبو وغیرہ لگا کے نہ نکلو تاکہ لوگ تمہیں شوق سے دیکھیں فلانے جا رہی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بیچ راستے میں چلنے سے منع فرمایا، کہا استاخرنا، حکم دیا جب جماعت نبی کا زمانہ ہے، صحابہ ہیں اللہ اکبر جن کی تعریف اللہ نے فرمائی، لیکن جب دیکھا اللہ کے نبی نے کہ مرد اور عورت مسجد نبوی سے نکلتے ہوئے تھوڑا سا ملاپ ہو رہا ہے، اختلاط ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کو گوارا نہیں ہوا، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو، عورتوں پیچھے سائڈ ہو کر کے چلو، راستے کے کنارے کنارے چلو۔ بعض صحابیات کا بیان ہے کہ ہم اس طرح سے دیواروں سے رگڑ کے چلتے تھے کہ ہمارے نقاب بھی پھٹ جایا کرتے تھے کبھی کبھی۔ یہ تقوی، یہ طہارت، یہ پرہیزگاری، کیوں؟ اس لیے کہ اختلاط ہوگا، شیطان بیچ میں آئے گا، یہی بدکاریاں پیدا ہوں گی جن کے مضرات اور خطرات میں نے آپ کو بتلائے ہیں۔ اس لیے عورت کو بیچ راستے میں چلنے سے منع کیا گیا، چاہیے اس کو کہ کنارے کنارے راستے کے سائڈ سے چلے۔ آپ بھی اپنے بیوی بچوں کو کنارے کنارے لے کے چلا کرو، زحمہ ہے تو بیٹھ جایا کرو، دوسری طرف پھر جایا کرو، یعنی کہ بھیڑ میں لے جاؤ وہیں پہ، ہے نا، سب جو ہے کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو جو ہے ٹکر مارتے ہوئے چلو، یہ حرام۔ اسی طرح سے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے سامنے کسی کی بیٹی یا کسی کی بیوی کی تعریف کرے۔ پارٹی ہوئی، محترمہ گئیں، واپس آئیں، اب وہاں تو خوب سب کو دیکھا کتنا کہ کون خوبصورت، کون سے خاندان، اب بیٹھ کے مارے خوشی کے، حالانکہ ایسی عورتیں کرتی نہیں ہیں یہ کام، بہت ہوشیار ہو گئی، یہ کام کریں گی تو وہ سوچتی کہیں اپنے پیروں میں کلہاڑی ہم کیوں ماریں، اپنے علاوہ وہ اپنی کسی کی تعریف ہی نہیں سنیں گی۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس کے باوجود بھی بات بھولی ہو سکتی، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے شوہر کے سامنے کسی کی بیوی یا کسی کی بیٹی کی تعریف مت کرو اس کے حسن و جمال کی۔ کیوں؟ اللہ اکبر، شوہر ہے، مرد ہے، چار کی اجازتیں ہیں اس کو، ابھی تو ایک ہی لٹکی ہوئی ہے، دوسری بھی لٹکا لے گا، تیسری بھی لٹکا سکتا ہے، چوتھی بھی لٹکا سکتا ہے، اس کے راستے کھلے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اس لیے تم اپنے شوہروں کے سامنے کسی مرد کی کسی اس کی تعریف مت کرو، کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ فتنے میں پڑ جائے اور عشق میں مبتلا ہو جائے، استغفر اللہ، اور دوسری تیسری چوتھی کے چکر میں تم کو بھی بھول جائے۔ تو اس لیے یہ منع کیا گیا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے سامنے کسی غیر عورت کی تعریف، اس کے حسن و جمال کی خوبی نہ بیان کرے۔ اسی طرح سے راستوں میں مردوں کو بیٹھنے سے، عورتوں کو بھی بیٹھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ راستوں مت بیٹھو، حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے عورتیں گزرتی ہیں، مرد گزرتے ہیں۔ آج تو ہمارے ہاں گلیوں میں چھوکرے بیٹھے رہتے ہیں، کسی کی بہن بیٹی بیچاری نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے راستے فٹ پاتھوں پر گلیوں میں ادھر ادھر ہی گزرتے ہیں، ہمارے بچے وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ تمام سب برائیوں کے ذریعے ہیں، اڈے ہیں، اس لیے حرام ہے ان راستوں کے اوپر اس طرح سے بیٹھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ راستوں پر بیٹھو تو اس کا حق ادا کرو۔ کہنے لگے کہ وما حقہ یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ قال غض البصر وکف الاذى ورد السلام،
کہ راستوں کے اوپر بیٹھو تو نگاہیں پست رکھو، سلام کا جواب دو، تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹا کے بیٹھو، یعنی کہ وہاں ایذا پہنچاؤ۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو منع کیا ہے کہ وہ زمین پر چلیں تو جو پازیب یا پیروں میں جو کچھ بھی یا ہاتھوں میں چوڑیاں جو کچھ بھی ہیں پہنے ہوئے تو وہ پتہ چلے کہ فلانی جو ہے کوئی عورت آ رہی ہے، چھمک 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 چھمک، پائلیں بجیں تو چوڑیاں کھنکیں تو کنگن کھٹکیں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہلو ہلو چلو۔ کیسے چلو؟ ہاں بالہدو، آستے آستے چلو، قدموں کو جما جما کے چلو، ایسا گھوڑے کی طرح مت دوڑو، نہ ہی ٹک ٹک والی وہ جو ہوتی ہے وہ تمام سب چیزیں، یہ تمام سب حرام۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اللہ نے فرمایا زمین کے اوپر پیروں کو مار کر کے نہ چلیں، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اسی طرح سے میرے عزیزو بہت سارے مسئلے ہیں اس سلسلے میں، الغرض نظروں کی جو آفات ہیں اور جو بلیات ہیں کسی کے اوپر مخفی نہیں ہیں۔ آج دنیا کے اندر یہ بے حیائی، بے شرمی، ٹیلی ویژن، یہ عریانیت، یہ فحاشی، یہ سب انہی نگاہوں کا قصور ہے۔ اس لیے آج ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بن چکی ہے کہ ہم اپنے نگاہوں کو لگام دیں، اپنے نظروں کو کنٹرول دیں۔ ٹیلی ویژن پہ بھی بیٹھیں تو یہ دیکھیں کہ نیوز کیا ہے، اس کے بعد وہاں بیٹھ کر کے استغفر اللہ جو بے حیائیاں اور فحاشیاں آ رہی یا موبائلس، یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم ان کے اوپر کنٹرول کریں۔ اپنی ماں بہن بیٹیوں سے بھی میری درخواست ہے، کہنے والے کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور زنا جیسی خطرناک اور بھیانک بیماری سے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو پاک و صاف فرمائے، اور اللہ پوری دنیا کو اس سے پاک و صاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت کے اوپر چلنے والا بنائے اور اسی کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ عالم اسلام میں جو کچھ بھی دشمنان اسلام کے قید اور مکر ہیں اللہ تعالیٰ یہ تمام سازشیں انہی کے اوپر واپس فرما دے مولا۔ اللہ دشمنوں کو اس کے اندر ملوث فرما دے مولا، اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام میں جہاں بھی مسلم ممالک ہیں جو بھی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں امن اور راحت کا گہوارہ بنائے مولا۔ اللہ ہمیں ہمارے وطنوں کے اندر امن و راحت عطا فرمائے مولا۔ اللہ ہمیں ہمارے وطنوں کے اندر ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے مولا۔ اللہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں اللہ انہیں قرآن و حدیث پر چلنے والا بنائے مولا، انہیں صحیح العقیدہ صحیح الایمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی قتل و غارت گری اور جو بھی خون مسلمانوں کے خلاف جہاں کہیں بھی جو بھی دشمن مشغول ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایسے مشغول لوگوں کو اللہ تعالیٰ انہی کے اندر مشغول فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے قید اور مکر کے اندر انہی کے اندر ڈال دے، اور انہیں ذلیل و رسوا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ توحید و سنت کے خلاف جو کچھ بھی سازشیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرمائے مولا، اور ایسے شیاطین مردودوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد فرمائے۔ اللہ نیکوکار لوگوں کو سرخرو فرمائے، اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، ہمارے ماں بہن بیٹیوں کو پردہ کرنے والا نمازی بنائے، اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو شرک اور بدعت اور دیگر آفات اور برائیوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی علماء حق ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے مولا، اللہ تعالیٰ ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے اندر قوت گویائی اور جرأت اور بے باکی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اللہ شجاعت اور بہادری عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل حق کی آوازیں کو بلند فرمائے، اہل باطل کے آوازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا اور اس کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل دکھا اور اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ ان کے قید کو انہی کے لیے اے اللہ ہم تجھے بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے قید اور مکر کو انہی کے اندر ڈال دے مولا، اے اللہ ان کے قدموں کو متزلزل فرما دے، ان کی اور ایسے شر پسند عناصر کے جماعتوں کو جمعیتوں کو اللہ منتشر فرما دے مولا، اور انہیں اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، واذل الشرک والمشرکین، اور یہ مشرک اور شرک کو اللہ ذلیل و رسوا فرما، انہیں ذلیل و رسوا فرمائے مولا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور اس مجلس میں جتنے بھی شرکاء اور ہماری ماں بہنیں بیٹیاں شریک ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ہم سب کو صحیح الایمان صحیح العقیدہ بنائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے، ہماری گردنوں کو، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو، ہمارے نیک اور صالح اساتذہ کی گردنوں کو، موحدین کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے مولا، اور ہم جس طرح یہاں بیٹھے ہیں اللہ ہمیں جنت میں اسی طرح اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے مولا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے دام دیر میں قدم سخن جیسے بھی اس مجلس کے انعقاد میں تعاون کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب
सबको दीन और दुनिया की हर खैर और भलाई अता फरमाए मौला, आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़ुरक़ान अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुम रऊफ़ुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला। في حلقات الحمدان الطهر مداد نضارتها كالنهر العذب الريان، والذكر شدا في طلعتها كالروض الحلو الفينان. الطهر مداد نضارتها كالنهر العذب الريان، والذكر شدا في طلعتها كالروض الحلو الفينان. وكذا حلقات الحمدان